اگر آپ کو آج کا ایپیسوڈ پسند آئے تو دا بلینک پیج آفیشیل کو سبسکرائب ضرور کریے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ ناظرین، انڈیا کے اندر جو رائٹ ونگ سیکیورٹی انالسٹس ہیں اور جو رائٹ ونگ وہاں کے میڈیا سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، انٹلیکچوئلز ہیں، ان کے اندر ہمیشہ سے ہی غزوہ ہند کی احادیث پہ ایک خوف کا اظہار کیا جاتا رہا ہے۔ افغانستان ہو یا کشمیر کی ڈیولپمنٹس ہوں، آئے روز غزوہ ہند پہ بات انڈیا کے اندر ہوتی رہتی ہے۔ حالیہ دنوں میں افغان طالبان کے کابل فتح کرنے کے بعد انڈین ڈیفنس انالسٹ جو رائٹ ونگ والے ہیں، انہوں نے غزوہ ہند کا شور کچھ زیادہ ہی مچانا شروع کر دیا ہے کہ اب پاکستان جو ہے یہ انڈیا کے اوپر غزوہ ہند لانچ کر دے گا۔ سوال یہ ہے کہ جب بھی انڈیا کے رائٹ ونگ انالسٹ کشمیر کی بات کرتے ہیں، آسام کے مسلمانوں کی بات کرتے ہیں، بنگلہ دیش کی بات کرتے ہیں، افغان طالبان کی بات کرتے ہیں، ان سے ڈیل کرنے کی بات کرتے ہیں، تب تو بڑا کانفیڈنٹ کے ساتھ کہتے ہیں کہ وی کین ایزیلی ہینڈل دیم۔ پھر کیا وجہ ہے کہ غزوہ ہند کی بات آتے ہی خیالات کچھ اور ہو جاتے ہیں، بات کچھ اور ہو جاتی ہے، ٹون ان کی چینج ہو جاتی ہے کہ یہ تو بہت بڑا تھریٹ ہے۔ اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ پاکستان ہو، کشمیر ہو، افغانستان ہو یا بنگلہ دیش ہو، ان کے ساتھ انڈیا کے ہارڈ لائنر گروپس کے جو بھی بائی لیٹرل ایشوز ہیں، یہ ان کے لیے خاص پریشانی کی بات نہیں رہے۔ ان کی جو سرکار خاص طور پر ہوتی ہے وہ ان کے لیے کوئی اتنی زیادہ پریشانی کی بات نہیں، لیکن غزوہ ہند کا فیکٹر جب آ جاتا ہے نا تو اس سارے کنفلکٹ کو، اس کا اسکوپ بڑھ جاتا ہے، گلوبل ہو جاتا ہے اس کا اسکوپ۔ یعنی پھر انڈیا کو خطرہ یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر یہ ڈکلیئر ہو جاتی ہے، اسکالرس کی جانب سے ڈکلیئر ہو جاتی ہے کہ یہ غزوہ ہند ہے اور اس کا آغاز ہو چکا ہے، تو پھر نوجوانوں کا ایک بہت ہیوج سیلاب دنیا بھر سے جمع ہو سکتا ہے انڈیا کے خلاف۔ یہ مسئلہ ہے، اصل میں ڈر اس بات کا ہے، اور اس گلوبل ویو کو کنٹرول کرنا ظاہر سی بات ہے کسی بھی ملک کے لیے ممکن نہیں ہے۔ چند ملکوں سے نوجوان آئے تھے سوویت وار میں، چند ملکوں سے، اور انہوں نے سپر پاور کو گرا دیا تھا۔ یہاں تو گلوبل اسکوپ کی بات ہو رہی ہے، دنیا بھر کے مسلمانوں کی۔ اس کو یوں سمجھیں کہ بنگلہ دیشی نوجوان پاکستان کے لیے کبھی بھی نہیں لڑے گا، ایرانی نوجوان بنگلہ دیش کے لیے کبھی نہیں لڑے گا، اس کے چانسز کم ہیں۔ افغان نوجوان انڈیا سے جڑے ہوئے جو پاکستان کے مسائل ہیں ان کے لیے کبھی بھی نہیں لڑے گا، کیوں لڑے گا؟ چانسز نہیں ہیں۔ لیکن اگر یہ ویو اٹھتی ہے غزوہ ہند کی، تو یہ سارے نوجوان جو ہے نا، ان سارے ممالک کے اندر جو نوجوان ہیں یہ اٹریکٹ ہو جائیں گے، اور پھر یہ انڈیا کے خلاف ظاہر سی بات ہے محاذ میں حصہ لے سکتے ہیں۔ والیوم سے خوف زدہ ہے انڈیا کے اندر، جو بھی انٹلیکچوئلز ہیں اور سیکیورٹی سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، یہ والیوم سے خوف زدہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں اگر دنیا بھر سے فائٹرز آ جاتے ہیں تو ان کو فیس کرنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک کلیکٹیو اسٹرائک ہوگا نا، تو ان کو کیسے فیس کر سکتے ہیں؟ غزوہ ہند کی حدیث کے مطابق، یعنی اس کا ایک مفہوم یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے دو گروہوں کو اللہ پاک نے آگ سے آزاد کر دیا ہے، ایک وہ جو ہند سے لڑے گا، دوسرا وہ جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہوگا۔ اسی حوالے سے دیگر بھی کئی احادیث ہیں، انکلوڈنگ نعیم بن حماد کی کتاب الفتن کے اندر آپ کو یہ ساری احادیث ملتی ہیں۔ اب ان کی جو انٹرپریٹیشنز ہیں اس کے اندر، خاص طور پر اس کی جو ٹائم لائن ہے، اس کے اندر اسکالرس میں کچھ اختلاف بھی ہے، لیکن اکثر جگہوں پر ہمیں ایک اجماع نظر آتا ہے اسکالرس کے بیچ۔ البتہ کچھ اسکالرس ایسے ہیں جو کہ اس کی ٹائم لائن کے حوالے سے اختلاف کرتے رہتے ہیں، اور اکثر جو ہیں ایز وی سیڈ وہ متفق ہیں کہ یہ آخری زمانے کی حدیث ہے، اور آخری زمانے میں ہندوتوا کے گنڈوں اور مسلمانوں کے بیچ ایک فیصلہ کن ڈیسائسو لڑائی ہونی ہے، اور مسلمان اس میں بہت ہیوج وکٹری لینے والے ہیں، کنونسنگ قسم کی وکٹری، کہتے ہیں نا ہیوملیٹنگ ڈیفیٹ، وہ ایک مسلمان ڈیلیور کرنے جا رہے ہیں انڈیا کے اوپر اس حدیث کے مطابق۔ اچھا، ہم آج غزوہ ہند پہ کیوں بات کر رہے ہیں؟ امپورٹنٹ کویسچن ہے، آج کیوں بات کر رہے ہیں؟ ویسے تو ہم نے 3-4 ایپیسوڈ اس پہ کیے ہوئے ہیں گزشتہ 1 سال کے اندر، لیکن آج کیوں بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ 15 اگست کو فال آف کابل کے بعد، وہاں پر جو اسلامی نظام آیا ہے، اس کے بعد انڈین میڈیا کے اندر ایک ٹرینڈ ہم نے نوٹس کیا ہے، ایک ٹرینڈ نظر آیا ہے۔ اگر آپ ان کے پچھلے 1 مہینے کے پروگرام اٹھا کے دیکھیں، ایک ٹرینڈ نظر آیا ہے ساری میڈیا کے اندر، صرف ایک چینل کی بات نہیں ہو رہی، اکثر میڈیا آؤٹلیٹس میں، ہندی میڈیا آؤٹلیٹس کی بات کر رہے ہیں۔ ایک ٹرینڈ نظر آیا ہے جو کہ شاید بہت سارے لوگوں نے نوٹس نہیں کیا ہوا، لیکن ہم نے نوٹس کیا ہوا ہے، اور وہ ٹرینڈ یہ ہے کہ چوٹی کے جو اینکرز ہیں وہ گاہے بگاہے غزوہ ہند پہ شوز کرنے لگے ہیں، اور ساتھ ہی جو وہاں پہ پرنٹ میڈیا ہے اس کے اندر بھی بہت سارا مٹیریل پبلش ہونا شروع ہو چکا ہے۔ یوں محسوس ہو رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو رائٹ ونگ انٹلیکچوئلز ہیں اور جو اینکرز ہیں نا رائٹ ونگ، جو کہ آپ تھوڑا سا پرو بی جے پی سمجھ لیں،
ان کے اندر غالباً فیئر آف انون پیدا ہو رہا ہے، فیئر آف انون. ہندوتوا کے نیریٹو پہ بلیو کرنے والے ان انٹلیکچوئلز اور اینکرز کے اندر شاید فیئر آف انون ہے. فیئر آف انون ایک سائیکولوجیکل ٹرم ہوتا ہے جس کو زینوفوبیا بھی کہتے ہیں، کسی انجانی چیز کا خوف، کچھ ہونے والا ہے، کچھ انہونی ہونے والی ہے، اس کو فیئر آف انون کہتے ہیں. تو یوں محسوس ہو رہا ہے کہ یہ خوف پیدا ہو چکا ہے. افغانستان والی جنگ کا ایک مینٹل امپیکٹ آیا ہوا ہے، ذہنی تناؤ اس نے ذرا سا بڑھا دیا ہے وہاں پہ. اور مجھے ڈر یہ کہ کہیں یہ چیز وقت کے ساتھ ساتھ انڈین میڈیا کے اندر مزید نہ بڑھتی جائے. اگر یہ بڑھتی ہے تو اس کا امپیکٹ پھر یہ انڈیا کی سوسائٹی پہ آ جائے گا، مزید پولرائزیشن پیدا ہو سکتی ہے ہندو مسلم کی. تو لہٰذا اس پہ کنٹرول رکھنا چاہیے. لیکن اصل جو ایک ریکویسٹ ہے، یہ جو پروگرام آج کر رہے ہیں ایک ریکویسٹ ہے ہماری، اس کی وجہ سے کر رہے ہیں. اور وہ ریکویسٹ یہ ہے انڈین میڈیا کو جو بھی غزوہ ہند پہ بات کر رہے ہیں کہ جب بھی آپ اس پہ بات کریں، بھلی آپ کر سکتے ہیں، ہر ایک کو فریڈم آف ایکسپریشن کی آزادی ہے، بات کرنے کی آزادی ہے، لیکن ذرا ایک کلیئرٹی ضرور دے دیا کریں. آپ جب بھی بات کریں نا پروگرام کے شروع میں ایک کلیئرٹی ضرور لازمی دے دیا کریں. اسلام کے اندر ایگریشن کی کوئی جگہ نہیں ہے، اسلام میں جارحیت کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. غزوہ ہند ایگریشن پہ مبنی نہیں ہے، یہ ایگریشن والی جنگ نہیں ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ مسلمان اٹھ کے اور پھر وہ جڑ دوڑیں گے، ایسا نہیں ہے. یہ بات سمجھے آپ. غزوہ ہند اصل میں ایگریشن کو روکنے کے لیے ایک سٹیپ ہے. غزوہ ہند سے پہلے ادھر ایگریشن شروع ہو چکے ہوں گے. اسلام کا قانون یہ ہے نا، دیکھیں جنگ ہوتی ہے، یہ ایک مسلمہ قانون ہے اسلام کا کہ بچوں پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، عورت پہ نہیں اٹھانا، اور کسی کی جو مذہبی عبادت گاہیں ہیں ان کو آپ نے ٹارگٹ نہیں کرنا. یہ سارے اصول ہیں. تو غزوہ ہند ایسا نہیں ہے کہ بس اٹھ کے اور اندر قتل و غارت شروع ہونی ہے، یہ ایسا نہیں ہے بالکل بھی. یہ کلیئرٹی دے دیں. آپ جس طریقے سے بات بتا رہے ہوتے ہیں نا وہ کچھ یوں ہے کہ بس آ کے چڑھ دوڑیں گے، افغانستان سے گھوڑے دوڑاتے ہوئے آئیں گے. اٹس ناٹ لائک دیٹ. غزوہ ہند ایگریشن نہیں ہے، ایگریشن کو روکنے کے لیے کاؤنٹر ٹول ہے. ادھر پہلے ہی ایگریشن شروع ہو چکا ہوگا، یعنی مظلوم لوگوں کے اوپر پہلے ہی ایگریشن شروع ہو چکا ہوگا. غزوہ ہند کاؤنٹر ہے اس کا. اگر اس کو روکا نہ گیا تو یہ بڑھتی اور مزید ڈیمیج کرے گی یہ چیز. لہذا غزوہ ہند وہ ہے، یہ کاؤنٹر میجر ہے اصل میں اس ایگریشن کو روکنے کے لیے. اس پہ دھیان دیں. یہ ایگریشن نہیں ہے، اسلام میں ایگریشن نہیں ہے. یہ کلیئرٹی ضرور دے دیا کریں، ورنہ جس طریقے سے بات ہو رہی ہوتی ہے انڈین میڈیا کے اندر، میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں، جنرل بات بتا رہا ہوں، جس طریقے سے بات ہو رہی ہوتی ہے اس سے یہ امپریشن پڑتا ہے کہ گویا کہ اسلام جو ہے یہ کوئی بہت ہی ایک سخت قسم کا مذہب ہے اور اس نے کھلی چھوٹ دے رکھی ہے اپنے ماننے والوں کو کہ جاؤ انڈیا کے اوپر چڑھ دوڑو. اٹس ناٹ لائک دیٹ. یہ آپ کلیئرٹی پیدا کریں، ورنہ اگر آپ اس طریقے سے کھلا نیریٹو رکھتے ہیں تو پولرائزیشن ہوگی، انڈیا کی سوسائٹی مزید ڈسٹرائے ہوگی ہندو مسلم میں.